وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس ہے، درس نمبر 907 ہے، 48 سے 53 نمبر تک آیات ہیں۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی آخرت سے انکار کی بنیاد پر گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 48۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ اے مسلمانوں، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان پر قادر نہیں ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے۔ فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ مضمون بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، ہمارے بارے میں ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب پر ہمارا یقین بھی نہیں ہے۔ اور ہماری دیکھیں جو بے عملی ہے نا، جو بد عملی ہے، بے عملی ہے، تو اس کی وجہ وہ یقین ہے۔ انسان کا رویہ اس کے یقین کا اظہار کرتا ہے۔ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کے پیچھے ایک یقین ہے۔ یہ 7-8 ارب لوگ جو ہیں دنیا کے، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان بے یقینی کی کیفیت میں کوئی کام نہیں کرتا۔ پہلے یہ ایک فیصلہ کرتا ہے، ایک ضرورت کے تحت ایک نیت بناتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، پھر اس کے لیے ایک کام شروع کرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ ایک یقین حاصل کر کے ہی کرتے ہیں۔
مثال کے طور پہ کچن خالی ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ کھانے کا ہے نہ پینے کا ہے، تو اب آپ کو طلب محسوس ہوتی ہے چائے کی، مثال کے طور پہ عرض کروں تو چائے کی، کافی کی طلب آ گئی، ضرورت آپ کو محسوس ہوئی، یار بڑی دیر ہو گئی ہے چائے نہیں پی، یا جو بھی کام تھک گئے چائے پی لیں، کھانا کھا لیں چائے پی لیں، ضرورت، نیت، ارادہ، پھر وہ کام آپ کر لیتے ہیں۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک یقین کی کیفیت سے ہم گزار رہے ہیں، اگرچہ ہمارا یہ یقین باطل ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا پورا یقین ہے کہ اگر زندگی ہے تو بس یہی ہے دنیا کی، اگر فائدہ ہے تو یہی دنیا کا ہے، اگر نقصان ہے تو یہی دنیا کا، تو لہٰذا دنیا کو اصل زندگی سمجھ کر دنیا کی طرف رخ کر کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بنایا، لیکن جو پیغمبر ہے اس وقت ہم بے نیاز ہیں پیغمبر کی آواز سننے سے، ان کی آواز پر کان دھرنے سے، عقل سے کام لینے سے۔ جب دوزخیوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، سورہ ملک کا وہ مضمون ہے، الم یأتکم نذیر اذا القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ وہ داروغہ ان سے پوچھے گا جہنم میں ڈالنے سے پہلے، تمہیں کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا؟ تو ہم یہ کہیں گے، کون؟ ہم، میں تو نہیں، یعنی آپ سب، قد جاءنا نذیر، ہاں آیا تو تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے زندگی ایسے گزاری جیسا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ ہدایت کے لیے ہمیں نازل ہی نہیں فرمایا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، آج دیکھیں ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے۔ تھوڑا توجہ کریں نا، میں جو پرانے سامعین ہیں وہ تو جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نئے ہوں تو تھوڑی سی میں وضاحت کروں اس بات کی، اور بڑی اہم بات ہے۔ قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا، سنا تو تھا، ایک پیغمبر آیا ہے، فکذبنا، عملی طور پہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اس کی بات ہی نہ سنی، اس کی دعوت کو ہی نہ سمجھا، اور جو وہ کلام لایا تھا تو وہ تو ہم نے اپنے لیے نہ جانا، وہ تو ایک متبرک کتاب تھی، ہم اس کو چومتے چامتے رہے، یہ بحث کرتے رہے کہ قرآن کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے، تم پیٹھ مت کرو، تم اونچی جگہ بیٹھے ہو اور میں نیچے جگہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تم ذرا نیچے بیٹھ جاؤ تاکہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو۔ خوبصورت جزدان سلوا لیتے ہیں، بس اس کو بس کام ختم ہو جاتا ہے۔ قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا ایک ڈرانے والا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا عملی طور پہ، زبان سے نہیں۔ ہم مسلمان، یہ مسلمان ہیں جو دوزخ کے کنارے، آج کے مسلمانوں کو جب دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، یہ میں اس لیے 2020 یا آج کے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن، اسلام، رسول، دین ہمارے لیے ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ ہم تو بس دنیا کی طرف رخ کر کے بس آمنا و صدقنا، ساری زندگی 60-70 سال دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ انتہائی شرمناک بات ہے، اور افسوسناک بھی ہے اور دردناک بھی ہے، اور ذلت آمیز عذاب کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو میں نہیں کہہ رہا، جو بھی ہے۔ تو وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہمارا عمل یہ تھا، گویا کہ اللہ نے ہدایت کے لیے کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ ہدایت موجود ہے، یہ 2020 کی میں بات کروں، ہدایت موجود ہے، لیکن کیا ہم اس ہدایت کو اپنے لیے سمجھتے ہیں؟ نو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے،
اور جو لوگ سود لین دین کرتے ہیں وہ اللہ کے اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے اس کا. لیکن آج 70 سال ہو گئے اس خطہ پاکستان کو حاصل کیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفتاً دیا ہے. آپ نے زبان سے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. لننظر کیف تعملون، تاکہ وہ دیکھے کیا عمل کرتے ہو. آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے اسلام کو، دین کو ریجیکٹ کیا ہے، یہ آج کے حالات کے مطابق میں ہی کہہ رہا ہوں. آج پاکستان کے لوگ من حیث القوم انہوں نے اسلام کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ نہیں چاہتے، اسلام قبول کرنا بھی نہیں چاہتے، اللہ پر ایمان لانا نہیں چاہتے جیسا کہ حق ہے. اللہ کے رسول کی دعوت اللہ کو قبول کرنا بھی نہیں چاہتے ہم. اور بات تو بڑی دلگیر ہے سامنے کا، رونے کا مقام ہے. لیکن ہم ہنس رہے ہیں، خوش ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ چلو تھوڑا سا یہ ہنسنے دو ان کو، اور روئیں گے یہ پھر بہت. تو ہم نے بہت رونا ہے سامنے کرام. جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، اللہ کے احکامات کو ہم اپنے قدموں تلے معاذ اللہ روند رہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. اس قوم کی حالت آپ دیکھ لینا، اور حالت تو دیکھیں کھلے طور پہ نظر آ رہی ہے. ایسی اس میں کوئی دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں. ہم سب ایک ہی وہ چکی کے بٹے ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. ہم بھی اسلام سے نہیں خبر. ہمارے حکمران، یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اسلام کا کچھ عطا پتہ نہیں. جو بھی ہمارے حکمران گزر چکے ہیں اور جو بھی آئندہ آنے والے ہیں وہ سب آپ کی طرح ہوں گے. آپ ان کو اپنے ووٹوں سے اسمبلیوں میں پہنچائیں گے. کیا نظام ہے یہ؟ بس بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وہ سورہ ملک کی آیت پیش کر رہا تھا کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ. پھر وہ ایک افسوس کریں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے، یا عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہیں ہوتے. ہم نے نہ سنا نہ سوچا. وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نہ اس وقت ہم سن رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں، اور ہم سب جو ہے اللہ کے فرمان سے روگردانی کے مجرم ہیں سامنے کرام. بہرحال یہ تو دنیا میں بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے. آج امت کا ہر فرد پریشانی کا شکار ہے. ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ سے ہم پٹ رہے ہیں. کوئی داستان ہے ہماری پستی کی؟ ایسی پستی تو یعنی اس سے کیا اور پستی ہوگی کہ ہمیں اللہ کے رسول کی دعوت نہ تو سنی ہے ہم نے، نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اس سے زیادہ پستی تو نہیں ہو سکتی. اللہ کے حکم کے سامنے نہ ہم نے سر جھکایا ہے نہ جھکانے کے لیے تیار ہے. اس سے زیادہ کیا پستی ہوگی؟ تو بہرحال دیکھیں یہ سارے مضمون جو آ رہے ہیں، یہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یونس کے آیت نمبر 48، 49، 50، 51، 52، 53، یہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اس سے ہمیں عبرت لینی ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو قدرت نہیں، یعنی سارا فیصلہ تو اللہ کا ہے، اور جب وہ فیصلہ آئے گا تو پھر وہ کمی بیشی آگے پیچھے نہیں ہوگا. آج بھی سامنے کرام بات یہ ہے کہ ہم تو غافل ہیں. میں نے آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ عذاب الہی دو قسم کا ہے. ایک دنیا کا عذاب ہے اور ایک آخرت کا ہے. آخرت کا جو ہوگا وہ تو کل ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن آج ہم دنیا میں ایک عذاب سے دوچار ہیں. ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ بات میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں.
یعنی ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو مذاق سمجھے اور بہت سے لوگوں کو اس پہ یقینی آئے، اور یہ قرآن کے مطابق ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، گمان یہ کریں گے، زندگی ضائع کریں گے، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے، لیکن خیال وہ کر رہے ہوں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ آج کیا آپ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہیں؟ ہاں۔ آپ کیا آج اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہاں۔ آپ کیا اپنے آپ کو جنت میں جانے کا حقدار سمجھتے ہیں؟ ہاں۔ اور یہ سارے آپ کے خیالات غلط ہیں۔ آپ ایسا سمجھتے تو ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ ایمان تو ہمارے دلوں میں نہیں ہے، زبان پہ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، ہمارے دل و نگاہ جو ہے وہ تو دنیا کو دل دے چکے ہیں، ہمارے دل تو دنیا کے ہیں، دنیا کے لیے وقف ہیں۔ ہماری ساری نیت، ساری محبت اہل دنیا کے لیے اور دنیا کے لیے۔ اور اس وقت جو ہے، میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس کو، اس وقت جو ہے ہم عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، جوڑے، اور جو مال تم نے کمایا ہوا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ سب چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو اب انتظار کرو، فتربصوا، اب انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تم پر، حتی یأتی اللہ بامرہ، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور کما قال، ایسی آیت ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن معنی مفہوم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کیونکہ ہم ہدایت چاہتے نہیں ہیں، تو جو نہیں چاہتا اللہ بھی نہیں چاہتا۔ ہم ہدایت کے طلبگار نہیں ہیں آج کے مسلمان، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے سعودی عرب کے ہوں، چاہے دبئی کے ہوں، چاہے یہاں کے ہوں، چاہے وہاں کے ہوں۔ ہدایت کا اتباع ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ بالکل واضح طور پہ ہے۔ تو اب اللہ کے عذاب کا انتظار نہیں ہے، ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، بین الاقوامی طور پہ، اجتماعی طور پہ، پھر انفرادی طور پہ ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو اس معاشرے میں کثیر تعداد میں مل جائیں گے جن کو دعوت دینا ایک کار فضول آپ سمجھیں گے، اس کو یار یہ تو سارا نرا دنیا دار ہے، اس کو دعوت دینی فضول ہے۔ آپ پتہ چلے گا، جو صاحب نظر لوگ ہیں ان کو تو پتہ چل جاتا ہے، دو چار باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس دنیا کا ہے۔ ہم تو دنیا دار ہیں اور اسی پر خوش ہیں۔ بہرحال تو یہ مضمون ہے سامنے کا۔ دیکھیں، اب یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 50 میں، دیکھو عذاب جو ہے اگر جس کی تم جلدی مچا رہے ہو یا جس کا تم انتظار نہیں کر رہے، دراصل یہ یعنی عذاب میں جلدی کا مطالبہ جو ہے یہ بجائے خود ایک بے یقینی کا اظہار ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی جو آیت نمبر وہ ہے نا 48، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کب، اے مسلمانوں کب ہوگا وہ وعدہ، یعنی یہ بجائے خود بے یقینی کا انتظار ہے، یعنی بے یقینی کا مظہر ہے کہ آپ کو یعنی اللہ کے اور پیغمبر کے وعدے پر یقینی نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی یقین نہیں ہے اللہ کے وعدوں پر، جو عذاب کے متعلق ہیں، جو ثواب کے متعلق ہیں، ہمیں قطعاً کوئی یقین نہیں ہے۔
نہ ہم اللہ کی دوزخ سے ڈرتے ہیں، نہ اللہ کی جنت کی کوئی لالچ ہے ہمیں، کوئی حرص، کوئی تمنا، کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہمارے تمام اعمال اس وقت حقیقی طور پہ، عملی طور پہ سارے دوزخ کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، لعنتی دنیا کو کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں اور دوزخ میں ہم گریں گے جا کے۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آہ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کس چیز کی جلدی مچا رہے ہو؟ تمہیں تو جب عذاب آ جائے گا تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ما وقت کن الآن، ایسا ہوتا ہے کہ نزع کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو نزع کے وقت کیا ہوتا ہے؟ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس وقت توبہ اگر کوئی کرے بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یعنی اس وقت کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ بہرحال پھر ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اب یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں، پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اصل میں میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اگرچہ یہ اسلام کو نہ سمجھتا ہے، نہ دعوت پیغمبر کو اس نے سنا ہے، نہ سننا چاہتا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتا ہے، نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے، نہ قبول کیا ہے نہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو ماحول ہے، میں جن لوگوں کے مابین رہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ تم نے تو ایمان قبول ہی نہیں کیا ہے۔ منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جہنم کا وعدہ کیا ہے، یہ حسبہم، ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو سب کو جہنم میں جمع کرے، وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے منافق کون؟ جو بظاہر مانتا ہے دین کو، دل سے نہیں مانتا، تو اس سے بڑی تعریف اور کیا ہوگی منافق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نا منافقین، اللہ تعالیٰ نے حضور کو منع کر دیا کہ لا تقم، ان کے لیے نہ آپ استغفار مانگے، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ تو بات یہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر ایسی ہی قوم ہے جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دھوکے میں نہ رہیں، ہمارا حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں، بظاہر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن اس بات پہ گواہی دے رہا ہے کہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ دیکھیں ایمان بات ہے دل کی، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہے میرا، مومن کا یہ نعرہ ہے بھائی، زبان سے میں مانتا ہوں، زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے مانتا ہوں۔ ہم دل سے انکاری ہیں۔ یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دل سے انکاری نہیں ہوں تو میرا مضمون میرے تو آپ مخاطب ہی نہیں ہیں، میرا خطاب آپ سے نہیں ہے۔ ہم دل سے نہیں مانتے، اجتماعی طور پہ یہ ساری قوم 1.5 ارب یہ دل سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اللہ کے رسول کی دعوت کو۔ تو بہرحال عذاب الخلد ہے وعدہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ذوقوا، ظلموا یہ الفاظ ہیں یہاں، ابھی ظلموا کے اور بھی انشاءاللہ وہ آ رہی ہے بات آیت نمبر 54 میں، اس کی انشاءاللہ وضاحت میں کر دوں گا۔ تو بہرحال وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سچا ہے، یہ وعدہ، یہ دین سچ ہے، پیغمبر کی بات سچ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمیں جنت یا دوزخ میں سے ایک گھر دیا جائے گا، یا اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور برے لوگوں کو سزا ملے گی، نیک لوگوں کو اجر اور انعام۔ تو ان کا تو یقین نہیں آتا، وہ دوبارہ آپ سے پوچھتے ہیں احق
حق ہو، کیا یہ بات سچ ہے جو پیغمبر کہہ رہا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے ای وربی، ہاں اور میرے رب کی قسم، انہو لحق، بے شک یہ سچ ہے بات۔ یہ اگر آپ کہیں، یعنی یہ تو دیکھو وہاں کے کافر یہ پوچھ رہے تھے، آج ہم زبان حال سے یقین، جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ ایک داعی سے یہ پوچھنے کے حقدار ہیں، کیا اے داعی جس طرف تم ہمیں بلا رہے ہو کیا یہ بات سچ ہے؟ تو داعی کہے گا کہ ہاں اور میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم بچ نہیں سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو، آپ کہہ دیجئے کہ میں قادر نہیں ہوں اپنے نفس پر بھی کسی نقصان یا نفع کے، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، جب وہ ان کے اجل کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی بھی وقت آ جائے تو تم کیا کر لو گے؟ تم کس چیز کی جلدی مچا رہے ہو؟ مجرم۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، جب وہ واقع ہو جائے گی عذاب پھر اس وقت تم ایمان لاؤ گے۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، اب ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تم جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد،
پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو دائمی عذاب، هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا لیکن جو تم نے کیا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے یہ بات؟ قُلْ اِی بِرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الآن وقد كنتم به تستعجلون، کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل